अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू। आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम सीखेंगे। अब फ्रांसीसी ज़ुबान को बहुत ही मुश्किल ज़ुबान समझा जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती। तो आज के इस लेसन में देखेंगे कि ये ज़ुबान कितनी इजी है और ये नाम कितने इजी हैं अगर इनको लॉजिक के साथ पढ़ा जाए और समझा जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 फैमिलीज़ हैं। एक है फैमी यानी कि ख़ानदान, इसमें सारी फैमिलीज़ आ जाती हैं। हमारा नानका, दादका, ससुराल, जितने भी रिश्तेदार हैं सारे फैमिली में आ जाते हैं। तो फैमिली को फैमी कहा जाता है। फैमी, ला फैमी, फैमी एक लफ्ज़ फेमिना है। उसके बाद आता है दादका यानी कि अब्बू का ख़ानदान या वालिद की तरफ से, फ़ादर की तरफ से जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उस फैमिली को फैमी पातानल कहा जाता है। फैमी पातानल। और जो अम्मी की तरफ से होते हैं रिश्तेदार यानी कि वालिदा की तरफ से होते हैं, मदर की तरफ से होते हैं, उनको कहा जाता है फैमी मातरनल। अब फैमी पातानल और मातरनल क्यों कहा जाता है, इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह है, वो हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है ला बेल फैमी। ला बेल फैमी यानी कि ससुराल। अब ससुराल लड़के का हो या लड़की का हो तो उसको कहा बेल फैमी ही कहा जाता है। अब ये तो हो गए मेन रिश्ते हमारे, नानका, दादका, ससुराल, हमारी अपनी फैमिली। अब इसके अलावा कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत कम प्रोनाउंस होते हैं अक्सर फैमिलीज़ में, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनमें सबसे पहले है ला बेल मैर। ला बेल मैर, बेल का मतलब खूबसूरत होता है, मैर माँ को कहते हैं। ला बेल मैर स्टेप मदर यानी कि सुतेली वालिदा, सुतेली माँ को कहा जाता है ला बेल मैर। अब बेल मैर सास को भी कहते हैं और सुतेली माँ को भी कहते हैं। उसके बाद आता है लुब्बो पैर। लुब्बो पैर, वो भी खूबसूरत को कहते हैं। बो पैर, बो पैर है स्टेप फादर को कहा जाता है। इसी तरह सुसर को भी बो पैर कहा जाता है। अब यहाँ पे आसानी ये है कि एक ही नाम को आपने याद करना है जो काफ़ी सारे रिश्तों के लिए यूज़ होते हैं। ये ही इस लेसन की आज की खसूसियत होगी कि आपको याद करने में इजी रहेगा। बहुत सारे लफ्ज़, बहुत सारी वोकैबुलरी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। एक ही लफ्ज़ याद करेंगे वही काफ़ी सारे लोगों के लिए यूज़ हो जाएगा। तो ला बेल मैर, अगर आप बच्चे हैं या आप अपनी स्टेप मदर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी बेल मैर कह सकते हैं और अपनी सास को भी कह सकते हैं। अब सास और ससुर और सुतेली माँ और सुतेले बाप जो हैं उनका हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे लबेल में और लुबों पे कहते हैं। अब आता है सुतेले बहन भाई यानी कि दुमी सौख। दुमी सौख सुतेली बहन को कहते हैं। दुमी, दुमी का मतलब होता है आधी। दुमी सौख आधी सौख, आधी बहन। सिमा दुमी सौख। दुमी फ्रैर आधा भाई यानी कि स्टेप ब्रदर। स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, सुतेली बहन, सुतेला भाई। अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट सर्कल बनाया हुआ है फैमिली का, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से कि किस किस को किस किस नाम से बुलाया जाता है। अब जो लास्ट पेज था उसमें मैंने आपको बताया था कि ला फैमी जो है वो मतानल और पैतानल उसको क्यों कहा जाता है, ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उसकी वजह यह है कि ये हैं दादा दादी। अब जो दादा हैं उनको लुगरों पैक कहा जाता है और जो दादी हैं उनको लगरों मैक कहा जाता है। और इसी तरह जो नाना हैं उनको भी लुगरों पैक कहा जाता है, बिल्कुल दादा की तरह। इन दोनों का नाम सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप नाना की बात करेंगे तो आप लुगरों पैक मातानल लगा देंगे। मातानल यानी कि वालिदा की फैमिली की तरफ से, मदर की फैमिली की तरफ से हैं मातानल नाना। और लुगरों पैर पातानल उस वक़्त लगाएंगे जब आप दादा की बात करेंगे। पातानल यानी कि फादर की तरफ से हैं, पैर की तरफ से हैं आपके जो दादा, उनका जिक्र हो रहा है।
ادروائز دونوں کے نام سیم ہی ہیں. اگر ڈفرنس کرنا ہو تو آپ یہ دونوں آگے لگا سکتے ہیں. اسی طرح جو نانی ہیں ان کو لا گران-مère کہا جاتا ہے اور جو دادی ہیں ان کو بھی لا گران-mère کہا جاتا ہے. اب ان کے درمیان بھی فرق کرنے کے لیے آپ کو نانی کے آگے لا گران-mère maternelle لگانا پڑے گا اور دادی کے آگے لا گران-mère paternelle لگانا پڑے گا. ایسے دادی پتہ چل جائے گا اور نانی پتہ چل جائے گا، ان دونوں کا ڈفرنس پتہ چل جائے گا. تو فیمی maternelle اور paternelle اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نام سیم ہے. اس کے بعد آتے ہیں پیرنٹس. پیرنٹس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لے پیر. پیر ہے فادر کو کہتے ہیں، والد کو کہتے ہیں. لا میر، میر کہتے ہیں والدہ کو. ل اس لیے لگا ہے، ہم نے اپنے لاسٹ لیسن میں دیکھا تھا کہ جو آرٹیکلز ہم نے پڑھے تھے، جو مذکر ہے اس کے سامنے ل لگتا ہے اور جو مونس ہے اس کے ساتھ لا لگتا ہے. لے پیر، لا میر. اب یہ پیرنٹس ہیں، آگے سے ان کا ہے بیٹا. ان کے 3 بچے ہیں. فیس اینے، فیس کہتے ہیں بیٹے کو، اینے کہتے ہیں بڑے بیٹے کو، جو سب سے بڑا ہوتا ہے فیملی میں اس کو کہتے ہیں اینے. فیس اینے. اس کے بعد آتا ہے لو فیس کادے. لو فیس کادے یعنی کہ درمیان والا جو بچہ ہوتا ہے، منجلا جس کو کہتے ہیں، آئی تھنک اردو میں منجلا کہتے ہیں. بیچ والا جو بچہ ہوتا ہے درمیان والا، اس کو لو فیس کادے کہا جاتا ہے. سب سے چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے فیملی میں اس کو بنجاما کہا جاتا ہے. بونجاما. لڑکی ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے لافی، تو اس کو کہا جائے گا بنجامین. بنجامین. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کے 3 بچے ہیں. یہ پیرنٹس تھے، ایک فیس ہے، لو فیس دوسرا ہے، لافی تیسری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو بیٹا ہے اس کی ہو گئی ہے شادی، آگے سے اس کی بیوی. اب اس کی بیوی ان کی کیا لگتی ہے؟ ان کی لگتی ہے بہو. بہو کو کیا کہتے ہیں؟ لا بیل فی. لا بیل فی. بیٹے کو ہم نے دیکھا کہ فیس کہتے ہیں. لا بیل فی یعنی کہ ڈاٹر ان لا. اب ان کے آگے سے ہیں بچے. اب یہ جو بچے ہیں یہ ان پیرنٹس کے کیا لگتے ہیں؟ یہ ان کے لگتے ہیں گرینڈ سن، یعنی کہ جو بیٹا ہے اس کو پچی فیس کہا جاتا ہے، لو پچی فیس. اور جو بیٹی ہے اس کو لا پچیت فی کہا جاتا ہے. لا پچیت فی یعنی کہ پوتا ہے اور پوتی ہے. یہ ان کے بچے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بیٹی تھی، آگے سے بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو داماد کو کیا کہا جاتا ہے؟ داماد ہے لو بو فیس. لو بو فیس. فیس بیٹے کو کہتے ہیں، بہو خوبصورت کو کہتے ہیں. لو بو فیس. بالکل اسی طرح جیسے اسٹیپ فادر کو لو بو پیر کہا جاتا ہے یا سسر کو لو بو پیر کہا جاتا ہے. بیٹی کو لافی کہا جاتا ہے. یہاں پہ لافی. لافی فی جو ہے وہ لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لو بو فیس داماد کے لیے استعمال ہوتا ہے، سن ان لا کے لیے. اس کے بعد آگے بیٹی کے بچے ہیں، ان کو بھی اسی نام سے بلایا جاتا ہے جس نام سے بیٹے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے. بیٹا ہے تو لو پچی فیس، بیٹی ہے تو لا پچیت فی. اب ان میں فرق کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بس چھوٹے بچے ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں تو ان کو آپ لو پچی فیس لا پچیت فی. اور چھوٹے بچے ہیں ان کو اس طرح کہتے ہیں لے پیچیز enfants. لے پیچیز enfants. اب پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ پیرنٹس کے بہن بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں، ان کو کیا کہہ کے بلایا جاتا ہے. تو فرانسیسی زبان میں خالو، تایا، چچا، پھپھا، ان سب کو اونکل کہا جاتا ہے. لونکل.
یعنی کہ انکل. انگلش میں انکل کہتے ہیں اور فرانسیسی زبان میں اونکل کہا جاتا ہے. جبکہ جو خالہ ہیں، چچی ہیں، پھپھو ہیں، تائی ہیں، ان سب کو لا تانت کہا جاتا ہے. لا تانت. اگر لا تانت ماترنل ہوں گی تو وہ خالہ ہوں گی، لا تانت پاترنل ہوں گی تو وہ پھپھو ہوں گی. اسی طرح اونکل ماترنل ہوں گے تو وہ ماموں ہوں گے، اونکل پاترنل ہوں گے تو وہ تایا یا چچا میں سے ہوں گے کوئی. اب ان کے جو بچے ہیں وہ ہمارے کزنز لگتے ہیں، لے کوزاں. لے کوزاں. لڑکی جو ہوگی وہ لا کوزن ہوگی، لڑکا جو ہوگا لو کوزاں. لا کوزن، کوزن، کوزاں. مذکر اور مؤنث کے حساب سے ان کو پڑھا جائے گا. تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں فادر ان لا، یعنی کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے سسرال کی فیملی کو، سسرال کے جو رشتے ہیں ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہے فادر ان لا. جیسا کہ میں نے بتایا لو بون پیر سسر کو بھی کہتے ہیں اور ستیلے فادر کو بھی کہتے ہیں، اسٹیپ فادر کو بھی کہتے ہیں. لو بون پیر. اس کے بعد آتا ہے لا بیل میر، یعنی کہ ساس یا پھر ستیلی ماں. اس کے بعد آتا ہے لو ماری. لو ماری ہے ہسبینڈ کو کہتے ہیں، لا فام بیوی کو کہتے ہیں. لو ماری لا فام، ہسبینڈ اور وائف کو کہا جاتا ہے. اب ان کے ارد گرد کے رشتے دیکھتے ہیں ہسبینڈ اور وائف کے. تو اب یہ جو رشتہ ہے یہ ہے بھائی کا اور بھابھی کا. تو یہ بھائی جو ہے یہ بیوی کا بھی ہو سکتا ہے اور میاں کا بھی ہو سکتا ہے، ہسبینڈ کا بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھائی ہے اس کو کہوں گی لو فریر، لو فریر. اور جو بھابھی ہے اس کو کہیں گے لا بیل سور. بیل یعنی کہ خوبصورت، سور یعنی کہ بہن. لا بیل سور بھابھی، لو فریر سے بھائی. اس کے بعد آتی ہے بہن، لا سور. اب بہن کے ہسبینڈ کو کیا کہتے ہیں؟ لو بون فریر، لو بو فریر. لو بو جو ہے یہ خوبصورت کو کہا جاتا ہے، ہینڈسم کو کہا جاتا ہے. لو بو فریر یعنی کہ بہنوئی. آگے سے ان کے جو بچے ہیں وہ ہمارے کیا لگیں گے؟ نیفیو یعنی کہ نوو، نوو. نوو کہتے ہیں بھتیجے کو اور نیس بھتیجی کو کہتے ہیں. ان کے بچوں کو نوو اور نیس کہیں گے. اب ذرا لاسٹ لوگ دیکھتے ہیں رشتوں پہ. ہم نے پہلے رشتوں کے نام دیکھے، اب ہم دیکھیں گے کہ جرنلی ایک ایک رشتے کو کیا کہہ کے بلایا جاتا ہے. تو جو گروں پاروں ہیں، گروں پاروں یعنی کہ دادا دادی اور نانا نانی کو گروں پاروں کہا جاتا ہے. میں گروں پاروں، میرے گرینڈ پیرنٹس. اس میں دادا دادی بھی آ سکتے ہیں، نانا نانی بھی آ سکتے ہیں. جب دونوں کی بات ہو رہی ہو اس وقت گروں پاروں کا استعمال ہوتا ہے. پاروں یعنی کہ پیرنٹس، پاروں ماما اور پاپا کو پاروں کہا جاتا ہے، پیرنٹس کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے enfant، enfant، enfant. بچوں کو enfant کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے les petits enfants، یعنی کہ جو تیسری جنریشن ہوتی ہے، پوتا پوتی یا نواسا نواسی، گرینڈ چلڈرنس. petits enfants، parents، enfants، petits enfants. et grands parents. اب petits enfants جو ہے فرض کریں آگے سے ان کے بھی بچے ہو گئے
پوتے جو پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، ان کے آگے سے بچے ہو گئے ہیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو آریخ پچی فیس بیٹے کو کہتے ہیں، آریخ پچیت فی بیٹی کو، یعنی کہ جو پوتا پوتی تھے آگے سے ان کے بچے جو ہوئے ہیں، پڑپوتا کہتے ہیں، آئی تھنک پڑپوتا جو ہے تو اس کو آریخ پچی فیس کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کا اگر ذکر ہو رہا ہو تو آریخ پچی زنفوں، آریخ پچی زنفوں. اب یہ جو آریخ پچی زنفوں ہیں یہ ان کے زوفوں ہیں، پاروں کے ہیں. ان کے آگے سے بچے تھے، آگے سے بچوں کے بچے تھے، پھر آگے سے بچوں کے بھی بچے ہو گئے. تو یہ بیسیکلی ان کے آریخ پچی زنفوں ہیں. اس کے بعد ہے arrière grand-père، arrière grand-père، arrière grand-mère، arrière grands-parents. اب یہ جو arrière grands-parents ہیں، arrière کا مطلب ہوتا ہے پچھلا، پچھلے پچھلے پچھلے. تو جو arrière grands-parents آ جاتا ہے، یہ جو grands-parents ہیں وہ یہ والے ہیں اور یہ ان کے ہیں، ان بچوں کے. اور ان بچوں کے grands-parents یعنی کہ دادا دادی ان کے یہ والے ہیں. اور ان بچوں کے جو parents ہیں وہ یہ ہیں، parents. اور یہ جو بچے خود ہیں یہ زنفوں ہیں ان کے. تو امید ہے کہ آج کا جو لیسن ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی چیز ٹھیک سے نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں جلد ہی.